بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے سوشیولوجی یعنی عمرانیات فرسٹ ایئر کے 5 کویشچنز جو بڑے امپورٹنٹ ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ ان کو واچ کریں، نوٹ کریں اور یاد کریں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے بڑے کام آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد بھی میں آپ کو مزید ویڈیوز اس کی اپلوڈ کروں گا۔ یہ میرا لیکچر نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے، اس سے متعلق انشاءاللہ اس کے بعد بھی ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں گی۔ آپ مزید سوالوں کی پریکٹس کیجیے گا، یعنی مطلب یہ یاد کیجیے گا۔ اوکے، تو چلتے ہیں ویڈیوز کی طرف۔ میرا پہلا سوال لکھا ہوا آپ کے اسکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ شخصیت کی تعمیر میں عرض کا کردار بیان کیجیے، جبکہ انگلش میں اس کا کوشچن کیا ہے؟ دا رول آف انہیریٹنس ان دا ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی۔ ٹھیک ہے، یہ انگلش میڈیم والوں کے لیے ہوگا، کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کی انگلش اور اردو میڈیم طلباء و طالبات دونوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ تو بیٹا یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، شخصیت کی تعمیر میں عرض کا کردار۔ عرض کسے کہتے ہیں؟ عرض کہتے ہیں وراثت کو۔ ٹھیک ہے، یعنی والدین کی طرف سے جو خصوصیات اولاد میں منتقل ہوتی ہیں وہ کو کہتے ہیں عرض۔ تو شخصیت کی تعمیر میں عرض بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ بچے کی ظاہری اور باطنی شخصیت میں عرض کے اثرات موجود ہوتے ہیں۔ بچہ پیدائشی طور پر جو ہے ناک نقشہ اپنے والدین سے حاصل کرتا ہے۔ عام طور پر کسی بچے کو دیکھ کر اس کے والدین کو شناخت یعنی پہچان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ظاہری طور پر ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں۔ دو مختلف خاندان والے افراد بھی جب آپس میں شادیاں کرتے ہیں تو ان کے ہاں جنم لینے والے بچے میں والدین کی خصوصیات ضرور منتقل ہوتی ہیں۔ یعنی اگر غیر خاندان میں بھی شادی ہوگی تو والد اور والدہ کی دونوں کی خصوصیات، ان کے خاندانوں کی خصوصیات ان کی اولاد میں ضرور منتقل ہو جاتی ہیں۔ یہ خصوصیات جو ہوتی ہیں بچے کی ظاہری شخصیت میں نظر آتی ہیں۔ ظاہری اوصاف کی طرح بچے میں کچھ باطنی اوصاف بھی والدین سے ان میں منتقل ہوتے ہیں۔ باطنی اوصاف سے کیا مراد ہے؟ مثلا جذبات ہو گئے، ذہانت ہو گئی، قوت عمل ہو گئی، عصبی نظام ہو گیا اور گلینڈز یعنی غدود وغیرہ شامل ہیں۔ چنانچہ فرد کی شخصیت کی تعمیر میں وراثت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تقریباً 50% اثرات جو ہے عرض اور 50% اثرات ماحولی اثرات کو قبول کرے فرد کی شخصیت بنتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین کی طرف سے جو خصوصیات اولاد میں منتقل ہوتی ہے ان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے کسی بچے کی شخصیت کی تعمیر میں۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس کا انگلش میڈیم بھی دیکھ لیں آپ، یہ میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ اوکے، آگے بھی دیکھیں، پاز کر کے دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں کویشچن نمبر 2 کی طرف۔ دوسرا سوال ہے ہمارا، معاشرے سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، واٹ ڈو یو مین بائی سوسائٹی؟ یہ اس کا انگلش ہو گیا ہمارا۔ اب اس کے متعلق کچھ وضاحت کر دیں، پہلے پڑھ دیتے ہیں۔ معاشرے سے مراد افراد کا وہ مجموعہ ہے جو مشترکہ روایات، رسم و رواج، ثقافت، زبان، اقدار اور قوانین کے تحت ایک ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ معاشرہ افراد کے باہمی تعلقات، سماجی اصولوں اور اقتصادی اور ثقافتی نظام پر مشتمل ہوتا ہے جو اسے ایک منظم اور مربوط شکل دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ پاکستانی معاشرے کو دیکھ لیں۔ پاکستانی معاشرے میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کی سب کی مشترکہ روایات ہیں، ان کے رسم و رواج جیسے مثال کے بعد شادی بیاہ کی رسم و رواج ہیں، کفن دفن کی رسم و رواج اور دیگر عید تہوار وغیرہ وغیرہ، یہ سب رسم و رواج کہلاتے ہیں، سب ایک جیسی مناتے ہیں لوگ۔ اس کے علاوہ ثقافت، ہماری زبان اردو قومی زبان ہے اور دیگر صوبائی زبانیں ہیں، یہ سب کے سب اپنے اپنے علاقے میں رہتے ہیں، اپنی اپنی زبانیں بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی اقدار ہوتی ہیں، قوانین ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق جو لوگ ہوتے ہیں ایک ہی معاشرے کے اندر ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان سب کا طور طریقہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس کا انگلش میڈیم کا بھی جواب چیک کریں، یہ سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے اسکرین پر۔
پاس کر کے دیکھ لیں. اوکے. اب کوشچن نمبر 3 آپ کے سامنے حاضر ہے. اسلام کے تصور ملت کی وضاحت کریں. یہ تیسرا سوال ہے ہمارا. اس کا انگلش ہے ڈسکرائب دا اسلامک کانسیپٹ آف جماعت. ہیڈنگ ہے اس کی تصور ملت. اسلام میں قوم کا لفظ نہیں آیا، یعنی قرآن میں قوم کا لفظ نہیں آیا بھائی، ٹھیک ہے، بلکہ قرآن پاک میں تو جماعت اور ملت کا لفظ آیا ہے. ملت سے مراد ملت اسلامیہ ہے. اس سے مراد وہ جماعت ہے جو اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارتی ہے. اور ملت اسلامیہ میں تمام مسلمان شامل ہیں، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ امیر ہوں، چاہے جیسے بھی ہوں، چاہے وہ گورے ہوں، کالے ہوں، جیسے بھی ہوں، سب ایک ملت اسلامیہ کے فرد کہلائیں گے، افراد کہلائیں گے. اسلام میں ملت کی بنیاد مذہب پر رکھی گئی ہے، جبکہ قوم کی بنیاد معاشی، معاشرتی اور جغرافیائی حالات پر رکھی جاتی ہے. ہم سب مسلمانوں کو ملت اسلامیہ کہتے ہیں کیونکہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہمارے مسائل ایک ہیں. جب کبھی کسی مسلمان کو دنیا کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو تمام عالم اسلام اس کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. ملت کا تصور یہ ہے کہ تمام بنی نوع انسان ایک ہی آدم کی اولاد ہیں. یہ ہے ملت کا تصور کہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر انسان، وہ سب کے سب ایک آدم کی اولاد ہیں. ان میں نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، نہ کوئی اپنے رنگ کی وجہ سے دوسرے سے برتر یا کمتر ہے. ہم کفر و اسلام کے درمیان فرق کو ملت کے ذریعے پہچان سکتے ہیں. تو یہ ہے ہمارا تصور ملت کا آنسر. اوکے. اس کا انگلش میڈیم بھی دیکھ لیں آپ. یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہے دا کانسیپٹ آف نیشن. اور اس کے بعد یہ دیکھیں ہاف یہ لکھا ہوا آپ کے سامنے. اوکے، پاس کر کے دیکھ لیں. اچھا جی، کوشچن نمبر 4 آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. سماجی عمل سے کیا مراد ہے؟ واٹ از سوشل ایکشن؟ سماجی عمل معاشرے میں مختلف افراد، خاندان، گروہ یا ادارے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پر اثرات مرتب کرتے ہیں، کیونکہ ان کے درمیان تعلقات بھی پائے جاتے ہیں، اور یہ تعلقات مختلف قسم اور مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. ان تعلقات کی وجہ سے افراد اپنے تمام کام انجام دینے کے لیے آپس میں تعاون کرتے ہیں، خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کبھی مسابقت بھی کرتے ہیں، کبھی مقابلہ بھی کرتے ہیں، یعنی آپس میں مقابلہ بھی کرتے ہیں. کبھی مصالحت کا رویہ اختیار کرتے ہیں. مصالحت مانے جیسے آپس میں مل بانٹ کر کام کرنا. کبھی کسی چیز کے حصول کے لیے تعارض سے کام لیتے ہیں. ان تمام صورتوں میں افراد ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ تمام صورتیں معاشرتی یا سماجی عمل کہلاتی ہیں. اوکے. معاشرتی عمل کی یہ صورتیں بعض اوقات بہت زیادہ شدت اختیار کر لیتی ہیں. مثلا اگر کسی ملک میں جنگ چھڑ جائے اور کوئی بیرونی طاقت ملک پر حملہ کر دے تو اس صورت میں پوری قوم متحد ہو جاتی ہے اور آپس میں تعاون کا جذبہ نمایاں ہو جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا 1965 کی جنگ، ٹھیک ہے، 1965 کی جنگ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوئی تھی، اس میں پورے کی پوری قوم جو ہے متحد ہو گئی تھی اور ان میں آپس میں تعاون کا جذبہ بڑھ گیا تھا. اسی طرح الیکشن کے دنوں میں سیاسی جماعتوں میں مقابلے کی شدت نظر آتی ہے، آپ تو دیکھتے رہتے ہیں. اور کسی معاملے میں اگر حالات بہت زیادہ بگڑ جائیں تو اس وقت مصالحت کی صورتحال دیکھنے میں آتی ہے تاکہ دونوں فریقین میں صلح ہو جائے اور بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان نہ ہو. یہ معاشرتی عمل کم سے کم 2 افراد یا 2 گروہوں کے درمیان ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سماجی عمل. اوکے. اب یہ انگلش میڈیم کا بھی دیکھ لیں آپ. یہ دیکھیں پہلا پیراگراف آپ کے سامنے سوشل ایکشن کا. اب دیکھیں آپ کے سامنے دوسرا پیراگراف ہے. یہ آپ اس کو یاد کریں، نوٹ کریں، ٹھیک ہے، واچ کریں اچھی طرح سے
اور اپنے امتحان کی تیاری کیجیے گا. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے ہائیسٹ نمبر آئیں گے انشاءاللہ. اوکے. اب آپ کے سامنے کوشچن نمبر 5 حاضر ہے. حاشیائی فرد کسے کہتے ہیں یا حاشیائی فرد سے کیا مراد ہے؟ اس کا انگلش ہے رائٹ اے نوٹ آن مارجنل مین. ہیڈنگ لکھیں پہلے آپ. حاشیائی فرد دو ثقافتوں کے درمیان رہنے والے فرد کو حاشیائی فرد کہتے ہیں. دو ثقافتیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا شخص جو مکمل طور پر نہ اپنی ثقافت پر عمل کر رہا ہو اور نہ دوسری ثقافت کے اصولوں کو مکمل طور پر اپنا رہا ہو. ایسا شخص ایک ہی وقت میں ذہنی اور جسمانی طور پر الگ الگ ثقافتوں میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی پاکستانی فرد امریکہ جا کر جب وہاں سکونت اختیار کرتا ہے یعنی ریزیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ ذہنی طور پر امریکی ثقافت کو قبول نہیں کرتا اور اپنے آپ کو اس ثقافت میں اجنبی سا محسوس کرتا ہے. وہ حاشیائی فرد بن جاتا ہے. بالکل یہی حال اس دیہاتی کا ہوتا ہے جو شہر میں آتا ہے لیکن شہر میں رہنے کے باوجود شہری ماحول کو مکمل طور پر قبول ہی نہیں کر پاتا. لیکن جب وہ دیہات جاتا ہے تو اسے دیہات بھی اچھا نہیں لگتا کیونکہ شہر کی ہوا لگ جاتی ہے. اس لیے وہ دونوں ثقافتوں میں مطابقت پیدا نہیں کر پاتا اور دونوں ثقافتوں کی سرحد کے درمیان نظر آتا ہے، یعنی درمیان میں آ جاتا ہے، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. چنانچہ ایسا فرد بھی حاشیائی فرد کہلاتا ہے. اوکے، سمجھ میں آ گیا آپ لوگ ہی؟ چلیں جی اب انگلش میڈیم بھی دیکھ لیں اس کا. انگلش میں آنسر دا مارجنل مین آپ کے سامنے پہلا پیراگراف ہے، پاز کر کے دیکھ لیں. یہ جو میں انگلش میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں دراصل کہ میں ایکسپلینیشن اردو میڈیم کے طلباء و طالبات لکھ کر چکا ہوں، وہی چیز یہ انگلش میں لکھی ہوئی ہے. اوکے، آپ فکر نہیں کریں، انشاءاللہ آپ کی سب سمجھ میں آ جائے گا. ہو گیا بھائی؟ اوکے ٹھیک ہے، پورا جواب اس کے ہو گیا. ہمارے 5 کوشچن پورے ہو چکے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید 5 کوشچن پیش کروں گا. آپ کا کام ہے صرف تیاری کرنا بیٹا، ٹھیک ہے؟ آپ تیاری کریں اور میری ویڈیوز جو ہے ذوق و شوق کے ساتھ دیکھیں. انشاءاللہ سارے سبجیکٹ کی میں ویڈیوز ڈال رہا ہوں، جتنے بھی ہمارے آپشنل پیپر ہیں آف دا جنرل گروپ اینڈ کامرس گروپ تو میں یہ ڈال رہا ہوں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے بڑے کام آئیں گے یہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا. دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ ان کے بھی کام میں آئی تمام چیزیں. کامنٹس کریں مجھے کوئی غلطی ہے تو اگر میری، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو. اور دیگر یہ کہ بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بر وقت مل سکیں. اگر کسی بچے نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں برائے مہربانی. اوکے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ.